السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا جی، کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ اور اسی کے ساتھ پھر 2-3 سوال اور ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کسی کے دنیا سے جانے کے کم از کم کتنا عرصہ بعد تک پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا خواتین بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ میرے عزیز، یہ سوال تھوڑا، یہ تو سوالیہ پرچہ ڈال دیا آپ نے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جنازے کے مسائل، محترم اقبال قیلانی صاحب کی۔ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے جنازے کے مسائل، بآسانی آپ کو مل جائے گی، بہت مہنگی بھی نہیں ہے، اور پھر انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ نجاشی رحمہ اللہ کی رہا یہ مسئلہ جی، ان کی تو نماز جنازہ ادا ہوئی نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر اس کی نماز جنازہ ادا ہوئی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادا فرماتے؟ لہذا اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ چونکہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جہاں تک مدت کا تعلق ہے، نماز جنازہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے مغفرت کی، اور مغفرت کی دعا کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، اس میں دن، مہینے یا سال، ان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور مسئلہ رہا خواتین کی نماز جنازہ ادا کرنے کا، تو وہ تو واضح حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا، تم نماز جنازہ مسجد میں کیوں نہیں ادا کی؟ تم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد میں لے کر آتے، ہم خواتین بھی ادا کر لیتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی نماز جنازہ ادا کریں گی، اور پھر اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کو 1 قیراط اجر ملے گا۔ اب خواتین کے نماز جنازہ ادا کرنے پر اگر پابندی لگا دی جائے تو 1 قیراط، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کے برابر قرار دیا ہے، اس اجر سے پھر ہماری معزز مکرم خواتین تو محروم رہ جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے پورے سوالیہ پرچے کا جواب مل گیا ہوگا۔ واللہ اعلم۔